بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے تدوین حدیث کے اوپر۔ آج ہم تدوین حدیث کا دوسرا دور ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا دور ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے۔ یہ دوسرا دور تابعین کا دور ہے۔ یہ 111 ہجری سے لے کر 170 ہجری تک کا ہے۔ اس دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، تو انہوں نے سرکاری طور پر حکم صادر فرمایا تھا کہ حدیث جو مختلف اشیاء پر لکھی ہوئی ہے وہ تمام آپ اٹھائیں اور ان کو ایک جگہ لکھ دیں، اور پھر کتاب کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ہوا یوں کہ جو صحابہ کرام تھے یا جو عربی تھے، ان کا جو حافظہ تھا وہ بہت ہی طاقتور ہوتا تھا، تو وہ ایک چیز کو صدیوں تک یاد رکھتے تھے، لمبا عرصہ یاد رکھتے تھے۔ لیکن اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اموات ہو رہی تھی، تو وہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اس حدیث کو ایک کتاب کی شکل میں دیں تاکہ یہ محفوظ رہے۔ اس دور میں جو مشہور مصنفین اور تصانیف تھی وہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ کوفہ کے امام شبیر رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ کے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، شام کے امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کی کتاب الاثار، امام مالک کی کتاب موطا، امام سفیان ثوری کی کتاب جامع، اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہیں۔ اس دور میں فتنہ کھڑا ہو گیا تھا، وضع حدیث کا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا۔ مسلمان محدثین نے شب و روز کی محنت کے بعد علم و اصول حدیث وضع کیا۔ اس علم کی تقریباً 100 کے لگ بھگ شاخیں تھیں، جس میں اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کا فن زیادہ مشہور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دور میں حدیث کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہو گیا تھا کہ جو لوگ تھے منافق، وہ اپنی طرف سے من گھڑت حدیثیں لکھنا شروع ہو گئی، تو مسلمانوں کو ڈر ہو گیا کہ تو پھر انہوں نے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنے کے لیے یا حدیث غلط اور صحیح کی پہچان رکھنے کے لیے انہوں نے شب و روز محنت کی، اور اس پر 100 کے لگ بھگ شاخیں تھیں اس علم کی، جو کہ ان میں سے جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ اس اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کا فن زیادہ مشہور ہیں، جو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ یہ ٹاپک، یہ دور یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ آگے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔